الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الاحمد جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صلوات پر عزیزان گرامی، سورہ فصلت کی 30ویں نمبر آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اپنے زبان سے جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور یہ کہنے کے بعد وہ اس پر استقامت کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت کرتے ہیں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے جنت کی۔ استقامت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا۔ جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر انسان کو اس قول پر ثابت قدم رہنا ہے۔ صدر اسلام میں یہی جملہ ملک عرب میں بہت سنگین اور سخت ان لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے اور جیسے ہی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ان کے سامنے مشکلات اور پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ تعداد کافروں اور مشرکوں اور بت پرستوں کا زیادہ تھا۔ اب ان کے درمیان اگر کوئی ایک بھی مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے مصیبت کھڑا کر دیتے تھے کہ تم نے اپنے پہلے والے دین کو کیوں چھوڑا ہے۔ ایسے میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پہلے والے دین کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ کر داخل ہو جاتے تھے تو وہ استقامت کرتے تھے، ثابت قدم ہو جاتے تھے کہ جو ہم نے اپنے زبان پر جاری کر لیا ہے، اب ہم اور اپنے گزشتہ مذہب پر نہیں لوٹیں گے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کا جو آخری رسول ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ استقامت کرنے کے بدولت انسان کو جان بھی دینی پڑی ہے۔ قوم قبیلے والے آتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں پہلے دین پر تمہیں واپس آنا ہے۔ جب وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے دین پر نہیں واپس آئیں گے، نہیں لوٹیں گے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ خباب ابن عرب کا قصور کیا تھا؟ وہ ایک بیچارہ لوہار تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے قوم قبیلے والے کو پتہ چلا کہ اپنا پہلے والا دین چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم اپنے پہلے دین پر یعنی بت پرستی پر واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا ہم واپس نہیں آئیں گے، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں آؤ گے ہم تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیں گے، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ تو خباب ابن عرب جو صدر اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، لیکن ان کے قوم اور قبیلے نے ان کو پکڑ کر کیا کیا ہے؟ آگ میں ڈال دیا ہے۔ لیکن انہوں نے ایمان کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ یہ ایمان پر ڈٹ جانا اور ثابت قدم رہنا، اسی کا نام جو ہے استقامت۔ درود پڑھیں محمد والے پر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اپنی زبان پر جاری کر لیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور کہنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ استقامت کرتے ہیں۔ ان کے پیر میں پھر لغزش نہیں آتی ہے، کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آ جائے۔ جیسا آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ تحقیق جستجو کرنے کے بعد دین حق اور دین اہل بیت کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے خاندان والوں کی طرف سے ایک بڑا مشکل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کسی قیمت پر جو ہے پھر در اہل بیت کو چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ راستہ حق ہے اور صحیح ہے، اور ہم جو ہے اس راستے سے جو ہے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس شے کا نام جو ہے کیا ہے؟ استقامت۔ عزیزان گرامی، دین اور مذہب میں جب کوئی انسان داخل ہو جاتا ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اس کا جاننا، اس سے آشنائی پیدا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ 3 چیز ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عقیدہ، اور تیسرا ہے عمل۔ اب ہمیں سب سے پہلا یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اپنا پسند سے ہم ایمان رکھیں گے، یا اللہ جن چیزوں پر ایمان رکھنے کہے گا ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ ہمیں آ کر بتائے۔ آسمانی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ صرف اللہ پر ایمان اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے یہ تو کافی نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں پر ایمان انسان کو رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ مثال کے طور پر انبیاء مرسلین پیغمبر اسلام سے پہلے بھی دنیا میں آئے ہیں، تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو رسول پہلے نازل ہو چکے ہیں ان پر بھی تم ایمان رکھو۔ جو کتاب آسمانی اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان رکھو، خاتم النبیین پر بھی ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، عالم برزخ پر ایمان رکھو، حساب و کتاب پر ایمان رکھو۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں، ہم یہ نہ سوچے صرف 1-2 چیز پر ایمان لے آئے بس یہی مکمل ایمان ہے، نہیں، بلکہ جن جن چیزوں پر
ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ اب ایک لمبا فہرست آپ کے پاس جو ہے تیار ہو جائے گی کہ کن کن چیزوں پر ہمیں ایمان رکھتا ہے، تو آپ جائیے تلاش کیجئے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تمام قرآن، جتنے قرآن مجید نازل ہوئے، تمام قرآن پر آپ کو ایمان رکھنا ہے، اور قرآن مجید نے جن جن چیزوں کا اعلان کیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے وحدانیت قرآن مجید میں اعلان ہوا ہے، اس پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ رسولوں کا رسالت اور نبوت اعلان قرآن نے کیا ہے، اس پر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اماموں کی امامت اور ولایت کا بھی اعلان ہوا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا۔ درود پڑھ دیں اب یہاں اپنا پسند تو نہیں چلے گا، آپ کہیں گے اللہ کے وحدانیت ہمیں پسند ہے، ہم نے ایمان لیا ہے، رسول اللہ کے رسالت اور نبوت ہمیں پسند ہے، ہم اس پر ایمان لیا ہے، لیکن اماموں کی امامت اور ولایت یا غدیر میں جو واقعہ ہیں ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے انکار یعنی قرآن سے انکار، قرآن سے انکار یعنی اللہ سے انکار۔ درود پڑھ دعا سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان جو ہے انسان کو سب سے پہلے اسے صحیح کرنا پڑے گا کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا پڑے گا، اور اگر ان چیزوں پر اگر ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جیسا اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم اہل بیت سے انکار کرے تو اس نے اللہ سے انکار کیا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو نہیں مان رہا ہے گویا کہ وہ اللہ سے انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب یہ سوال کیا کہ آپ اہل بیت کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو اللہ سے انکار کیسا ہو جائے گا؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ اہل بیت کو مانو، یہ ہم اہل بیت نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا۔ قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر ہوا ہے، تو اگر تم اہل بیت کو نہیں مانو گے، انکار کرو گے، تو اس کا مطلب جو ہے تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، کیونکہ ان کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ اب آپ چاہے آئے تطہیر ہو، آئے مودت ہو، مباہلہ ہو، غدیر ہو، یا در اہل بیت سے جو یتیموں، اسیروں، مسکینوں کو جو دیا گیا ہے، خیرات دیا ہے، کھانا دیا ہے، تو یہ سب ذکر تو سب قرآن مجید میں ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان قرآن پر نہیں رکھتا ہے، اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اللہ پر جو ہے ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنا ایمان صحیح کرنا پڑے گا، اور جب ایمان جب صحیح ہو جائے گا پھر آپ کو دوسرا مرحلے پر آنا پڑے گا، عقیدہ، کہ عقیدہ کن کن چیزوں پر ہمیں، یہاں سب سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ کس شے کا نام ہے؟ ہم جیسا اپنے پسند اور ناپسند کو بسا اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا عقیدہ بیان کیا ہے، قرآن کا کیا عقیدہ ہے، جو قرآن نے کہا ہے، جو معصومین نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ خاص طور سے جو تلقین وغیرہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے کیا کیا سوال کیا جائے گا، کن کن چیزوں کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا، یہ سب جو ہے کیا ہے، مربوط ہے عقیدہ سے۔ اور عقیدے کے بعد پھر انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم تو اپنے سوچ اور سمجھ سے ہم عمل کر رہے ہیں،
لیکن جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ سنت نبوی کے مطابق ہے، وہ اقوال معصومین کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ان کے مطابق ہے، قرآن و سنت و معصومین کے اقوال کے مطابق اگر ہمارا عمل ہے تب تو صحیح ہے، اور اگر ان کے کہنے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص منبر میں بیٹھ کر دین کا تبلیغ کر رہا تھا اور وہاں سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب گزر رہے تھے۔ مولا نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخص، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص دین کے گفتگو کر رہا ہے منبر پر بیٹھ کر، مولا علی وہاں رک گئے۔ رکنے کے بعد تھوڑے دیر تک سننے کے بعد جو منبر پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا، دین کا تبلیغ کر رہا تھا، مولا نے اس سے پوچھا کہ تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا مولا علی نے کس چیز پر انگوش رکھا ہے؟ قرآن پر۔ اگر آج ہم تبلیغ کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، تو ہمیں قرآن کتنا آتا ہے؟ قرآن کا علم ہمارے پاس کتنا ہے؟ مولا نے کہا کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، قرآن پڑھنا آتا ہے۔ مولا نے کہا کہ قرآن میں بہت سارے آیتیں ہیں جس کو ناسخ کہا جاتا ہے، منسوخ کہا جاتا ہے، مبین کہا جاتا ہے، مجمل کہا جاتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت کرتی ہے، محکم ہے، متشابہ ہے۔ ان آیتوں کے سلسلے میں تمہارا کتنا علم ہے؟ ناسخ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ کس کو کہتے ہیں؟ محکم کس کو کہتے ہیں؟ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ مجمل کس کو کہتے ہیں؟ متبین کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بھی علم رکھتے ہو یا نہیں؟ قرآن تو پڑھنا آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہی علم ہے کہ صرف ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ منبر سے نیچے چلے آؤ نیچے، جب دین مکمل طریقے سے حاصل کر لو، دین کے سلسلے میں معلومات کامل کر لو، پھر منبر پر آ کر لوگوں کو بیان کرنا۔ ایک درود پڑھ جماعت والے امت پر۔ پہلے جانو، پہلے خود جانو، پہلے خود علم حاصل کرو، اس کے بعد پھر لوگوں کو بتاؤ۔ تو آج یہ ہمارے لیے مولا امیر المومنین کا یہ ارشاد، یہ قول سب کے لیے ایک سبق آموز ہے کہ اگر ہم کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے تبلیغ کرنا، ہدایت کرنا، لیکن خود کو بھی چیک کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس قرآن کا کتنا علم ہے، قرآن کا کتنا علم ہم رکھتے ہیں۔ علوم قرآن ایک سمندر ہے، اس کا اگر انسان کوئی چاہے اس قرآن کے سلسلے ہی میں اگر علم حاصل کرنا چاہے تو کافی عنوان ہے اور کافی موضوع ہے قرآن کے سلسلے میں۔ عزیزان گرامی، یہ مولا امیر المومنین کا قول کہ پہلے خود جانو، خود سیکھو، پھر دوسروں کو جو ہے تبلیغ کرو، تعلیم کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بھی چاہے ایمان ہو یا عقیدہ ہو یا عمل ہو، یہ تین چیز کا تو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا ہے، عقیدہ کس شے کا نام ہے، عقیدہ کن کن چیزوں کا نام ہے، پھر عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل ہمارا کہاں تک صحیح ہے۔ ایک شخص امام کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، امام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل نماز پڑھنا آتا ہے، صرف نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، ہم نماز پر کتاب بھی لکھ سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے دکھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو میرے سامنے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز تمہارا صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب اس نے امام کے سامنے نماز پڑھا تو امام نے کہا کہ تمہاری نماز جو ہے صحیح نہیں ہے۔ جب 2 رکعت تم نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر کتاب کیا لکھو گے؟ ایک درود پڑھ دیں مولا علی محمد پر۔ تو موضوع ہے استقامت۔ ایمان اگر ہے اللہ پر، اس پر آپ کو استقامت کرنا ہے، ڈٹ کر آپ کو اس ایمان پر آپ کو ڈٹ جانا ہے۔ جب ہم نے کہا اللہ تو اللہ ہی ہے، جب ہم نے کہا کہ رسول تو رسول ہی ہے، جب ہم نے اماموں پر ہمارا
ایمان ہے، ہم 4 معصومین، ہم 12 امام پر ہم ایمان لیا ہے، تو اس پر جو ہے انسان کو ڈٹ جانا ہے، اس سے جو ہے قدم میں لغزش نہیں آئے، ڈگمگائے نہیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ استقامت۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک صحابی محمد ابن ابی عمیر صحابی کا نام ہے، محمد ابن ابی عمیر، ان کو قید میں ڈال دیا۔ یہ امام کے شاگرد تھے، امام کے چاہنے والے تھے۔ 4 سال تک قید میں رہے۔ کس کے قید میں رہے؟ ہارون رشید کے، اور 4 سال پھر قید میں رہے مامون رشید کے۔ کل 8 سال ان کو قید خانے میں۔ کیوں؟ کس جرم پر؟ کہ اہل بیت کے یہ ماننے والے ہیں، اور روزانہ جو ہے ان کو جو ہے سپاہی آ کر مارتا ہے قید خانے میں، اور مارنے سے جب کوئی کام نہیں نکلا تو بدن سے کپڑا اتار کر تازیانہ مارنا شروع کیا، بدن سے خون جاری ہوا۔ تو یہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ ان سے پوچھا ابن عمیر سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم بتاؤ امام علی رضا علیہ السلام سے کون کون لوگ محبت کرتے ہیں؟ ہارون رشید، مامون رشید دونوں دشمن اہل بیت ہیں، حاکم وقت بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کی کوشش تھی کہ کوئی در اہل بیت کے قریب نہ جائے، امام سے نہ ملے، امام سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے۔ تو جب ان کو اتنا تازیانہ مارا گیا، بدن سے خون جاری ہو گیا، اور قریب تھا کہ کچھ بولے اپنے زبان سے، تو انہوں نے ایک مرتبہ احساس کیا کہ ان کے کان میں کوئی آواز ٹکرا رہی ہے کہ اے ابن عمیر نہ بتانا، صبر کرو اور اس سختی کو برداشت کرو، ان قریب اس مشکل سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ مشکل کو، اس سختی کو برداشت کرنا، اماموں کے محب کے نام نہ بتانا، 8 سال قید خانے میں گزار دینا، اس شے کا نام ہے استقامت۔ صلاۃ پڑھنے والے آل محمد پر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت۔ جب انسان ایمان لے آیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر اسے باطل کی طرف جانا نہیں ہے، حق راستے پر جو ہے اسے ثابت قدم ہو جانا ہے، ڈٹ کر اس پر کھڑے ہو جانا ہے کہ نہیں، جو ہم نے کہہ دیا ہے یہی سچ ہے اور یہی حق ہے۔ تو یہ کب انسان کہہ سکے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، جب اس کے پاس معلومات ہوگا۔ ایمان کے کیا درجہ ہے، ایمان کس شے کا نام ہے، اسے اس کو جاننا پڑے گا۔ ایمان اور کفر میں کیا فرق ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صاحب ایمان ہے، لیکن اگر اس کا ایمان صحیح نہ ہو، وہ دائرہ عقیدہ غلط ہو گیا ہے، عقیدہ فاسد ہو گیا ہے۔ فاسد العقیدہ ہونے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یا نہیں، عمل اگر اس کا صحیح نہیں ہے، عمل وہ غلط انجام دے رہا ہے، تو پھر اس کا ایمان اور عقیدہ بھی جو ہے کوئی کام میں نہیں آئے گا۔ تو تینوں چیز کا صحیح ہونا ضروری ہے، ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو، اور عمل بھی صحیح ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ صحیح نہ ہوگا تو انسان جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر غلط کر کے جائے گا تو اس کو کچھ ملے گا نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ پوچھے، جو قرآن مجید میں جو حکم آیا فَاسْأَلُوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہیں؟ یہ جاننے والے کون ہیں؟ جاننے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں، نہ جاننے والے کون ہیں؟ ان کے دشمن ہیں۔ یہ دونوں جو ہے کبھی بھی برابر ہو نہیں سکتے ہیں۔ پوچھ کر اپنے ایمان کو صحیح کرو،
پوچھ کر اپنے عقیدے کے صحیح کرو، پوچھ کر اپنے عمل کو صحیح کرو۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کا بدلہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ یہ استقامت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ایک راہ اہل بیت میں آ گیا ہے، اس کے سامنے کتنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جب پھر وہ اس دین پر، پرانے دین پر واپس نہیں جاتا ہے، اسی پر ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، تم جنت میں جاؤ گے۔ تعزیزان گرامی، ماہ محرم کا عشرہ 10 دن کا جو ہے ختم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے مجلس کی۔ یہ کب تک سلسلہ چلے گا؟ تقریباً 8 ربیع الاول تک۔ آپ کتنے عالم علماء کو سنیں گے اور آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے فرش اعضا۔ یہاں آنے سے انسان کو جو ہے بہت ساری چیزوں کا علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اگر گھر سے نیت کر کے آ رہے ہیں کہ ہمیں فرش اعضا میں جانا ہے، تو فرش اعضا میں آ کر بیٹھے، فرش اعضا پر آ کر بیٹھے، سنیں۔ اگر 2 مسئلہ بھی اگر کوئی سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن آ کر بیٹھنا چاہیے فرش اعضا میں، نیت کو اپنا جو ہے پہلے ہی سے صحیح کر لینا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے یہاں مصیبت ہے کہ آتے ہیں فرش اعضا میں لیکن آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر ٹہلیں گے، گھومیں گے۔ ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے والنٹیئر کا کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، وہ ٹہلے گا، وہ گھومے گا، وہ دیکھے گا، وہ انتظامیہ ہے، اس کے لیے تو کوئی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، والنٹیئر نہیں ہے، انتظامیہ بھی نہیں ہے، آپ کیوں بلا وجہ ادھر ادھر بیٹھ کے اپنے وقت کو ضائع کرتے؟ اگر مجلس کا ارادہ ہے تو پھر مجلس میں آ کر بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں آ کر بیٹھ کے اپنے معلومات کو اضافہ کیجئے اور اپنے راستے کو صحیح کیجئے، اپنے ایمان کو صحیح کیجئے، اپنے عقیدہ کو صحیح کیجئے، اپنا عمل کو صحیح کیجئے۔ اگر ہم وضو کر رہے ہیں، کیا مشکل ہے کہ ہم ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کر ہم اگر کہیں کہ دیکھیے مولانا ہم وضو کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ وضو صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو باطل، پھر نماز آپ کی کہاں صحیح ہوگی؟ ایک اگر نوجوان ہو گیا ہے، حد بلوغ تک پہنچ چکا ہے، اور اگر اسے غسل واجب کرنا نہیں آتا ہے، شرم کے بارے نہیں پوچھتا ہے، تو اس کی تو کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی بندگی نہیں ہوگی۔ جب غسلی صحیح نہیں ہے، پھر وضو کہاں سے صحیح ہوگی؟ پھر عبادت کہاں سے صحیح ہوگی؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو فرش میں ہم اور آپ آ رہے ہیں، اسی دن کے لیے ہے کہ تاکہ دین کے مسائل سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کیا ہے؟ کہ ہمارے قوم اختلاف میں بٹ جائے، ہم آپس میں لڑتے رہیں، ہم گروپ میں تقسیم ہو جائے، ہر کوئی 2 آدمی ایک گروپ بنا لے اس دن کے لیے۔ کربلا نے تو ایک جگہ سب کو جمع کر دیا تھا، سب سے بڑا اتحاد کا مرکز تو کربلا بنا تھا۔ ہم کون سا کربلا کو سن رہے ہیں جو آپس میں اختلاف اور بٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بہت افسوس کی بات ہے، سنتے سب کچھ ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے، تو ہمارا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح ایمان کیا ہے۔
ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ صحیح عمل کیا ہے، پھر رسول اللہ بتائیں گے۔ اس لیے قرآن آپ کو سب نہیں بتائے گا۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ نماز پڑھو، لیکن کیسا پڑھو گے وہ آپ کو رسول اللہ بتائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو تیزی سے جو زمانہ بدل رہا ہے اور نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، اس کو کون بتائے گا؟ ہمارے زمانے کے امام بتائیں گے۔ ہمارے یہاں تو خوش قسمتی ہے کہ زنجیروار جو ہے قرآن ہے، رسول اللہ ہے، امامان معصوم ہے، یہ ایک کے بعد دیگرے جاننے کا جو ہے طریقہ ہے۔ لیکن آج دیکھیے اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عمل ہے، آپس میں اختلاف ہے اور بٹے چلے جا رہے ہیں۔ کل مجھے یہاں دلانی میں ایک عالم دین نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے ابھی دلان میں جتنے اختلاف ہیں اتنے اختلاف کہیں بھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا سر تو جھک گیا ان کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے جگہ پر اتنا اختلاف اور اتنا فتنہ اور فساد نہیں ہے جتنا آپ کے دلان میں ہو رہا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، کیوں ایسا؟ کیوں ہم لوگ بٹے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ اپنے ذہن اور دماغ کو استعمال کر رہے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے، اہل بیت سے پوچھئے، اماموں سے پوچھئے، تب نہ آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ اپنا مرجع تقلید کو نہیں مان رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، پورا قوم خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے، اس پر کوئی آواز بلند نہیں کرتا ہے۔ پھر کربلا کا مقصد ہی کیا ہے؟ کربلا نے تو انہی دنوں کے لیے آواز بلند کیا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ ہمارا گلا کاٹ دو، ہم حق بول کر رہیں گے۔ تاج ہم میں حق بولنے کا جرأت نہیں ہے۔ جس کا جیسا دل چاہے گا وہ دین کو مذاق بنائے گا، مرجع تقلید کو گالی دے گا۔ آج ہم اتنا کمزور بن گئے، تب تو پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں موت دے دے تاکہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ خدا اپنے کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو ہم اپنے قوم میں ان نوجوانوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو غلط عقیدے کی طرف جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خدا مرنے سے پہلے اس دنیا میں جائے اس کا حشر دیکھ لیجئے گا۔ دین کوئی مذاق نہیں ہے، قرآن کوئی مذاق نہیں ہے، انبیاء مرسلین کوئی مذاق نہیں ہے، امامان معصوم کوئی مذاق نہیں ہے، مرجع تقلید کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ کافی سالوں سال کے بعد جو ہے وہ امام کے نائب بنتے ہیں۔ جب تم نائب امام کو برداشت نہیں کر پا رہے تو اپنے زمانے کے امام جب ظہور کرے گا ان کو کیا برداشت کرو گے؟ ایک درود پڑھ محمد علی محمد پر۔ آپ کو بات برا لگے گی، آپ سے میرا شکایت کیجئے گا، ہم کو ممبر میں بیٹھنے نہیں دیجئے گا، ہم ممبر میں بیٹھنے نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں آئیں گے، نہیں مجلس پڑھیں گے، لیکن مجھے تو مرنا تو ہے نا۔ ہم جب مر جائیں گے اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے حجت تمام کیا تھا یا نہیں؟ یحییٰ بن زکریا کو ذبح کر دیا ہے حق بات بیان کرنے کے لیے، انبیاء مرسلین ذبح ہوئے حق بات بیان کرنے کے لیے۔ جانے دیجئے کربلا میں جتنے ذبح کیے گئے ہیں سب حق بات بیان کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم بھی حق بیان نہ کریں تو پھر کون سا کربلا کا ہم نے تعلیم لیا ہے؟ گھبرائیے مت، آپ ڈریے مت، توکل اللہ پر کیجئے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، یہ نہ سوچئے کہ ہم حق بولیں گے تو ہمارا روزی بند ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، کوئی انسان کسی کو روزی نہیں دے سکتا ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ آپ کا مدد کرے گا۔ ایک درود پڑھ محمد علی محمد پر۔ اس کا نام کیا ہے؟ استقامت۔ استقامت کیجئے، ڈٹ جائیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، اس راستے پر ڈٹ جائیے، خوف نہ کھائیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جو استقامت کرے گا اس پر ملائکہ نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تو تمہیں کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے۔ محرم آنے کے ساتھ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ محرم اختلاف کے لیے ہے، محرم اختلاف کے لیے ہے۔
ہم کیا کہاں کس طرف جا رہے ہیں, کون سے راستے پر جا رہے ہیں. یہ اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے. یہ فرش عزا جو بچتا ہے, یہاں صرف آپ تو نہیں آتے ہیں, یہ حسین کی ماں آتی ہے یہاں. 100 سال کا مرجع تقلید کل بھی شاید میں نے بیان کیا تھا. آیت اللہ وحید خراسانی ابھی اسی محرم میں ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. وہ دروازے میں جہاں جوتی کھول کر ظاہر آ رہا ہے, ذاکر آ رہا ہے, مجلس سننے والے آ رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے جوتی کے سامنے, جو سیرت امامان معصوم ہیں. ہم اگر اس فرش عزا کو نہ سمجھے, اس ذکر کو نہ سمجھے, پھر ہمارا مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم مجلس میں آتے ہیں غیبت کرنے کے لیے. اس سے بہتر تو آپ گھر میں رہیے, گناہ سے بچ جائیے گا. یہ غیبت, وہ غیبت, اس کے اوپر تہمت, اس کے اوپر الزام, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا. اپنے کو بچائیے, اپنے کو بچائیے باخدا. قو انفسکم واہلکم اہلیکم نار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. قرآن مجید کی آیت ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا. تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. صرف اپنے کو نہیں, اپنے گھر والوں کو. اگر ہم دین سمجھتے ہیں, دین جانتے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں, تو ہمیں اپنے گھر کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. اگر بے پردہ ہمارے ماں بہنیں نکل رہی ہیں تو ہمیں ان کو بھی بتانا پڑے گا. زینب و ام کلثوم نے چادر کس دن کے لیے دیا تھا؟ کہ تم بے پردہ نکلو, بے پردہ نکلو. نہ حجاب ہے, نہ پردہ ہے, چلے جا رہے زیارت کرنے کے لیے. یہ زیارت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, یہ زیارت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اپنے گھروں میں عورتوں کو سمجھائیے کہ تمہارے لیے سب سے پہلی چیز ہے پردہ کرو, حجاب کرو. پردہ اور حجاب کر کے پھر زیارت میں جاؤ. اگر بے حجاب زیارت میں جاؤ گی تمہارا زیارت قبول نہیں آئے گا, بلکہ محشر کے میدان میں جناب فاطمہ اور زینب کو کیا جواب دو گی؟ ذرا سا سوچئے گا, غصہ نہیں ہوئیے گا میری تقریر سن کے. قوم بگڑتے جا رہا ہے, قوم کو بگڑنا نہیں چاہیے. اتحاد کا مرکز ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نمونہ پیش کر دیا ہے. جون حبشی, حبش کا رہنے والا, فارس کا رہنے والا, عرب کا رہنے والا, سب کو ایک جگہ امام حسین نے لا کر جمع کر دیا ہے. وہاں کربلا کے میدان میں جتنے اصحاب و انصار تھے ان میں آپ کوئی اختلاف نکال کر دیکھیے, کہتے وہ تو افریقہ سے آیا, ہم تو عرب کے رہنے والے ہیں. نہیں, امام حسین علیہ السلام کا تعلیم یہی ہے کہ اتحاد کا مرکز بن جاؤ. سب بیک زبان ہو کر حسین حسین کرو, اور سب ایک ساتھ ہو کر عباس غازی کا علم نکالو. اتحاد ہونا بہت ضروری ہے, اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے, ان غلطیوں کو بھی سدھارنا پڑے گا. غلطی بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتی ہے. یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ جو لوگ انتظامیہ میں وہ سب صحیح کر رہے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ غلطی کریں گے, ان کو اپنے غلطی کو بھی سدھارنا پڑے گا. وہ یہ نہ کہے کہ ہم معصوم ہیں, ہم نے جو کہا جو کیا سب صحیح کیا ہے. نہیں, اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ کا غلط ہے اور غلطی ہے, تو آپ کو غلطی ماننا پڑے گا اور اس کو سدھارنا بھی پڑے گا. ایک درود پڑھنے والے محترم, ہم سب حسینی. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عزت بخشا ہے. آج ہم دنیا میں جو بلند کر رہے ہیں اپنے سر کو, یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا. ہم اپنے کو شیعہ کہنے پر اور حسینی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. آج پورا دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ شیعوں کے پاس کیا طاقت ہے.
ان طاقتوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بخدا آپ لوگ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے ان فتنہ فساد کے پیچھے کتنا زبردست اور کتنے کروڑوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دشمن کامیاب نہ ہونے پائے. ان کے آزاداری کو ختم کر دو، اہمیت کو گھٹا دو، آپس میں ان کو بانٹ دو. یہ سب دشمن کے سازش ہے. آپ کو اس میں ہوشیار ہونا پڑے گا. ہم تو یہاں کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمن 20 سال بعد کیا ہوگا وہ پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے. ہیکل سلیمانی بنا رہا ہے، دجال کے لیے ہوٹل بک کیا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا اپنے امام کے لیے، زمانے کے امام کے لیے کیا تیاری کیا ہے؟ ہم جو امام زمانوں کو مانتے ہیں ان کے ظہور کے لیے ان کو بلا رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ اس لیاقت ہے ہم میں، ہم اپنے امام سے مل سکتے ہیں، اتنا صلاحیت اپنے اندر پیدا کیا ہے. ابھی مولانا ہاشم عباس صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کل قرآن پلٹن امام بارگاہ میں مجلس میں یہی جملہ کو کہا کہ صحیح ہے آپ لوگ سب مجلس میں آئے ہیں، مجلس سنے ہیں، ماتم کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ میں کتنے ہیں جو زیارت عاشورہ پڑھا ہے؟ زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. ہم امام حسین کے شفاعت کے محتاج ہیں. ہم امام حسین کے شفاعت کے محتاج ہیں. تو ہمیں اپنے کو معنویت کے طرف بھی لینا پڑے گا. ایک زمانہ تھا ہم جب ایران سے پڑھائی کمپلیٹ کر کے آئے ہیں، جگتولہ میں جو دلان کے جلوس جا کر ختم ہوتی تھی، اس سال ہم بھی گئے جلوس کے ساتھ. جلوس ختم ہو گیا اور اس کے بعد ختم ہونے کے بعد وہاں کیا دیکھا میں نے؟ کوئی آئس کریم کھا رہا، کوئی موڑی کا بھرتا کھا رہا، کوئی پانی پی رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ 1:30 یا 2 بجا تھا میرے خیال سے. ہم نے کہا یہ ہمارا ختم تو اچھا نہیں ہوا ہے. شروع تو بہت اچھا ہے ہمارا، لیکن یہ جو ختم ہو رہا ہے یہ ختم تو ہمارا اچھا نہیں ہوا ہے. لوگ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کہ ان لوگ کیا کرتے ہیں. آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ موری کا بھرتا چل رہا ہے ایک دم زبردست، آئس کریم چل رہا زبردست، کوئی کافی پی رہا کوئی. ہم نے کہا نہیں. اس زمانے میں آنندوں کے کون بھائی تھے؟ بابوئی بھائی، ہمارے ذوالفقار بھائی. کچھ لوگوں سے ہم نے گفتگو کیا ہے اور کرنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ آئندہ سال سے جب یہاں آئیں گے جگتولہ میں، ہم لوگ یہاں آ کر نماز ظہرین ادا کریں گے اور اعمال عاشورہ انجام دیں گے. اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب ہم لوگ نے اس سال وہاں شروع کیا، عین اعمال کے وقت اتنا طوفان اور اتنا بارش، اتنا پانی، بہت پانی جم گیا. اسی پانی میں سب نے سجدہ شکر اور سجدہ زیارت عاشورہ انجام دیا. پہلے چھوٹا سا پینڈل ہوا، بعد میں پھر سٹی کارپوریشن میں نے بھی آ کے جو ہے مدد کیا. کرتے 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 جو ہے ایک بڑے اجتماع وہاں ہو گیا. سب لوگ جمع ہوتے ہیں، سب لوگ اعمال کرتے ہیں، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایک ہمارا چہرہ جو ہے اب ان کے سامنے کھول کے آیا ہے کہ نہیں، یہ شیعہ لوگ جو ہے صرف ماتم ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر کرتے ہیں تو یہی لوگ مکمل طریقے سے جو ہے یہ سب صحیح کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں. لیکن برادران اہل سنت کیا کرتے ہیں روزہ عاشورہ کے دن؟ اب آپ ان سے پوچھئے. ہم تو نواسہ رسول کے لیے ماتم کرتے ہیں، ہم شوق پالن کرتے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تو ایک آپ کی چہرہ سامنے نکل کے آیا ہے یا نہیں؟ آج کتنے غلط ابھی بھی کتنا غلط تبلیغ ہو رہی ہے. آپ کے بچے تو شاید اسکولوں میں جاتے ہیں، اب بچوں سے پوچھئے گا اسکولوں میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ شیعہ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے.
اتنا غلط نظریہ ہے شیعوں کے سلسلے میں. شیعوں کے یہاں نہ جانا، شیعہ کافر ہے، عاشورہ کے دن پتہ نہیں کیا کرتا ہے، وہ جانور کو لا کر باندھ کے رکھ دیتا ہے اور ایسا ذبح کرتا ہے، ایسا خون لگا. یعنی ہمارے یہاں ان چیزوں کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جیسا کہتے ہیں نا کہ وہی لے کر، شیعہ ان لوگ کہتا ہے کہ وہی لے کر جبرائیل آئے تھے، کس کے لیے؟ علی کے لیے لے کر آئے تھے، وہ غلطی سے معاذ اللہ رسول اللہ کے بس چلے گئے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ابھی تو مولوی لوگ ایسا وہ بیانیہ دے رہے ہیں. آپ لوگ تو دیکھتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیسا بیانیہ دے رہا ہے شیعوں کے بارے میں. تو ابھی ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے؟ نہیں، ان کا جواب دینا ہے، علمی جواب دینا ہے. علم سے جواب دیجئے، پھر جو ہے وہ خود اس کو پتہ چل جائے گا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. علم کا زمانہ ہے، علمی زمانہ ہے. اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، خدا کرے آپ کتاب لکھ سکے اہل بیت کی محبت میں، اور رائے حق کو قلم کے ذریعے سے بیان کر دیجئے. مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا. ایک درود پڑھ لیں پر. یہ تو عزاداری کی طاقت ہے جو دشمن اس کو مٹا نہیں سکا اور نہ سکے گا. اتنا یقین رکھیے. تم طاقت استعمال کرو، پورا دنیا کو استعمال کرو، ڈالر استعمال ہو، درہم استعمال ہو، سعودی کا تیل بکری کر کے عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کرو، لیکن کبھی بھی کوشش یہ تمہارا کامیاب نہیں ہو پائے گا. حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. ایک درود پڑھنے والے محمد پر. خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی دے. اور یہ محبت، اس کا شکر کیجئے. اہل بیت علیہ السلام کو محبت، اس فرش اعظم میں آنے کی جو توفیق الہی ہے، اس کا اللہ سے شکر ادا کیجئے کہ پروردگارہ کہ تو نے ہمیں توفیق دیا ہے اس فرش میں آنے کی، جہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا آتی ہے. چوتھی ماں فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا بچ جاتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں ضرور آتی ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو ہمیں تو بی بی کو عزت و احترام سے ہمیں استقبال کرنا ہے. بی بی مسلسل آتی رہیں گی. جنت البقیع سے بی بی نکل کر آتی ہے. پہلو شکستہ ہے بی بی کا، جلا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے بی بی پر. بی بی نے مولا علی کے ولایت کے خاطر استقامت کیا ہے. 4 بچوں کو لے کر مدینے کے گلی میں مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لوگ کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، اور جناب سیدہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ جو ہے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی. کتنی بڑی مصیبت ہے بی بی کے ساتھ، کتنی بڑی مصیبت ہے. عزادارو، آج کی تاریخ 12 محرم تاریخ تدفین امام حسین سے منسوب ہے. وہ حسین جو کربلا کے میدان میں آنے کے بعد زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر قبیلہ بنی اسد کے لوگوں میں ہبہ کر دیا 3 شرط کے ساتھ. ایک شرط یہ تھی کہ دیکھو اس زمین میں زراعت کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسرا یہ ہے، جب کوئی میرا زائر، امام کو پتہ تھا کہ امام کے شہادت کے بعد زائر آئیں گے، امام کے محبت میں زائرین کربلا پہنچیں گے. امام نے کہا جب بھی کوئی میرا زائر آئے تو اسے پتہ بتا دینا، نشان قبر کے پتہ بتا دینا، 3 دن تک اسے مہمان رکھنا. اور سب سے آخری وصیت امام کی کیا ہے کہ مجھے اس زمین میں دفن کر دینا.
اللہ اکبر. ایک عام انسان بھی اگر مرتا ہے عزادارو، ایک عام انسان بھی اگر مرتا ہے تو اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ کے جا رہے ہیں تو ہمارے ان وصیتوں پر عمل کیا جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے وصیت نہیں کیا ہے، اپنے بیٹا سید سجاد سے وصیت نہیں کیا ہے، نہیں کہا کہ بیٹا ہمیں دفن کر دینا، اس لیے کہ پتہ تھا سید سجاد کے شہادت کے بعد ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی، پیر میں بیڑیا ہوگی اور گلے میں خاردار طوق ہوگا. لہذا قبیلہ بنی اسد کے مردوں سے کہا، اور امام کو پھر خیال آیا، کہا کہ اپنے عورتوں کو بھیج دینا. عورتوں سے بھی یہی وصیت کیا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے نہر فرات میں چلے آنا، میرے لاشوں پر آ کر مٹی ڈال دینا. اور جب جانے لگی عورتیں تو کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے، بچوں سے بھی یہی کہا تھا آقا حسین نے، اے بچوں. حسین بھی کربلا کے میدان میں اپنا 2 بچہ لے کر آیا ہے. میرا ایک بچہ علی اصغر ہے اور میرا ایک بچی سکینہ ہے. اللہ اکبر. جو صاحب اولاد ہے ان کو اولاد کا محبت پتہ ہوگا. بچوں، اگر تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ اگر ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے، تم کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک مشت خاک اپنے ہاتھ میں رکھ لینا، اللہ کر میرے لاش پر ڈال دینا تاکہ حسین اس طریقے سے دفن ہو جاؤ. لیکن کجا دفن، کہاں دفن؟ شہادت کے بعد جو سب سے بڑی ظلم ہوئی ہے کربلا کے میدان میں، سب سے پہلی بات امام حسین علیہ السلام کا شہادت کے بعد 4 حصے میں تقسیم ہو چکا تھا. جسم زمین میں تھا، گلا کاٹ کر نوک نیزے پر بلند کیا گیا، خون زمین کربلا میں جاری تھا، اور امام حسین کا روح اعلیٰ علیین تک پہنچ چکا تھا. یہ 4 حصے میں جو ہے امام تقسیم ہو چکے تھے. اور عزادارو، جب عمر سعد نے کہا کہ ان جنازوں کو ترتیب دیا جائے، میدان میں لا کر سب جنازے کو رکھا جائے، اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب ان جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائے، پامال کیا جائے. یہ شہادت کے بعد والی واقعہ ہے. پہلا ان پر گھوڑے دوڑاؤ. روایت میں ملتا ہے کہ ایک شہید کا لاش جنازہ لا کر رکھا جاتا تھا، 2 گھوڑے اس طرف سے دوڑتے تھے اور 2 گھوڑے سامنے سے دوڑ کر آتے تھے، اور اس وقت تک گھوڑا دوڑتا تھا، گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال کیا جاتا تھا جب شہداء کے جسم کے تمام ہڈی چور چور کر لیا جاتا تھا. یہ عام شہداء کے ساتھ اس طریقے سے پامال کیا گیا. اور جب میرا اور آپ کا آقا حسین کی باری آئی، لا کر حسین کا جنازہ رکھا گیا، 10 گھوڑے سوار کو بلایا گیا. اب تک تو 2 یہاں سے جاتے تھے، 2 وہاں سے آتے تھے، لیکن حسین کے لیے 10 گھوڑا سوار آیا، اور 10 ایک ساتھ دوڑتے تھے حسین کے جسم اثر سے. ہڈیوں کو چور چور کیا جا رہا ہے. 10 دوڑ کے گئے، پھر 10 دوڑ کر آئے. عزاداروں، سپاہی خود بیان کرتا ہے کہ میں نے حسین کے جسم کو اتنا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا، اب اگر ماں آئے گی تو اپنے بچے کو نہ پہچان سکے گی. اب اگر ماں آئے گی تو اپنے بچے کو نہ پہچان سکے گی. جبھی تو تاریخ میں ملتا ہے جناب زینب جب آئی تھی مقتل میں، اپنے بھیا حسین کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی اور غور سے دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے کیا کہا تھا؟ صلو علیک یا رسول اللہ وا محمد، یا رسول اللہ وا محمد، ھذا حسین مرمل بالدماء مقتل اعضاء مسلوب الامامہ. یا رسول اللہ،
یہ آپ کا حسین ہے جس کے سر پر امامہ نہیں ہے، جس کو ذبح کر دیا گیا، جس کے بدن کی قطع قطع کر دیا گیا، یا رسول اللہ، جو خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب اپنے بھیا کے طرف متوجہ ہوئی اور آواز دے کر کہتی ہے انت اخی الحسین، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ نہیں نہیں، حسین تو ایسا نہیں تھا، لیکن گھوڑوں کے ٹاپوں سے ایسا پامال کیا گیا کہ حسین کو زمین کربلا سے ملا دیا گیا۔ گھوڑوں کے ٹاپ سرخ ہو چکے تھے، گھوڑوں کے ٹاپوں میں امام حسین کا گوشت لگ چکا تھا۔ ہزاروں سید سجاد جب آئے اپنے بابا کے بدن کو طواف کر رہے ہیں، لیکن کیا جناب زینب نے پوچھ لیا اے بیٹا کیوں طواف کر رہے ہو؟ کہا کہ دل چاہتے ہے کہ بابا کے جسم کے بوسہ لے لو، لیکن پھوپھی اماں کیا کرے، کوئی جگہ ایسا خالی نہیں ملتا جو بابا زخمی نہ ہو۔ جبھی تو میر انیس نے کہا تھا مقتل سے فاطمہ زہرا کی آئی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وا محمد یہ غیر زخم، یہ تو عالم کا مقتدا 1900 زخم، تمہیں چاک چاک پر زینب نکل حسین طرفتا ہے، زینب نکل حسین طرفتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار طفیل محمد و آل محمد ہم سب کی طرف سے عزاداری کو قبول فرما، یا اللہ جملہ حاضرین مجلس کے نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا رب کریم، یہ مجلس اعزاز حسینی ویلفیئر کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، یا اللہ حسینی ویلفیئر کے جتنے بھی صدر، سیکرٹری، ممبران، یا اللہ والنٹیئر، سب کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو مومنین یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کے روزی میں برکت عنایت فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت عنایت فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کے درمیان میں اتحاد و اتفاق کو قائم فرما۔ یا رب کریم، ہم سب کو اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو سنت نبوی اور اقوال معصومین، سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا میں عزادار حاضر ہو رہے ہیں تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے، نوجوانوں کو، بچوں کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، پرچم اسلام کو ساری دنیا پر بلند فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاج عنایت فرما۔ ربنا بابا